اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواہ البخاری۔ درس حدیث میں آج عنوان ہے غصہ سے ممانعت۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رجل قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اوصینی، آپ مجھے وصیت فرمائیں، نصیحت فرمائیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ فردد مرارن، اس نے بار بار اپنا سوال دہرایا۔ قال لا تغضب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی جواب دیا، غصہ نہ کیا کرو۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا۔ غصہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، اس کو قابو میں رکھنے والے نیک بندوں کا تذکرہ سورہ آل عمران کی آیت 134 میں اس طرح کیا گیا ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ ترجمہ یہ ہے کہ اور غصہ کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ یہ متقین کی علامتوں میں سے ایک علامت بیان ہوئی۔ غصہ کے معاشرتی مسائل سے کون واقف نہیں؟ ہر شخص کو کسی نہ کسی درجے میں اس جذباتی کیفیت سے واسطہ پڑتا ہے اور واسطہ رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جذباتی کیفیت سے نکلنے اور اس کے نقصانات سے بچنے کے بہت سے طریقے ارشاد فرمائے۔ مثلا اس کیفیت میں بیٹھ جانا، لیٹ جانا، وضو کر لینا، غسل کرنا، خاموش ہو جانا، اور تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ اب ہمارے اس معاشرے میں آپ کے علم میں ہے کہ یہ ایسی جذباتی برائی ہے کہ شاید ہی اس سے کوئی بچا ہو یا اس کے نقصانات سے بچا ہو۔ یہ باقاعدہ آج سائنس بن چکی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ممانعت یعنی لا تغضب، اس پہ بڑی سٹڈیز ہیں، تو سوچا جا رہا ہے کہ کیسے اس کو کنٹرول کیا جائے۔ اور یہاں ظاہر ہے اگر مسئلہ ہے تو اس کا ہمیں سولوشن تو ڈھونڈنا پڑے گا، اپنے غور و فکر میں تو جانا ہوگا۔ تو اس کی سب سے جو مؤثر تدبیر ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سٹیپ 1 یہ کہ آدمی اس کی حقیقت کو تسلیم کرے کہ یہ ہے۔ جیسے انسان کے اندر اور بہت سے دائیں ہیں، بھوک لگتی ہے کھانا کھاتا ہے، تو نیند آتی ہے تو وہ سوتا ہے، اسی طرح سے یہ جذباتی انسان جس کو ایموشنل بینگ کہتے ہیں، یہ بھی اس کے اندر جذبات ہیں، اور یہی انسان کے جسمانی وجود کو اور روحانی وجود کو جلا بخشتے ہیں اگر یہ اچھے ہوں۔ اور یہی جذبات اگر قابو سے باہر ہو جائیں تو پھر وہ آدمی کے لیے نقصان کا باعث ہوتے ہیں۔ تو پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ آدمی محسوس کرے کہ یہ میرے اندر کیفیت موجود ہے۔ اگر وہ اس کا انکار کرے گا کہ نہیں مجھے تو غصہ نہیں آتا، تو پھر جب اس کو آئے گا تو پھر سنبھالے گا کیسے؟ تو پہلے یہ ریئلائز کرے کہ یہ غصہ مجھے بھی آ سکتا ہے، اور اس کی بہت سی وجوہات بھی ہیں جن کو ہم جواز کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو مجھے غصہ نہ آتا۔ تو ایسا ہونا تو ممکن نہیں کہ سارا ماحول ٹھیک ہو جائے اور آپ کو کبھی غصہ ہی نہ آئے۔ وہ جس کو ہم جواز کہتے ہیں ان اسباب کو ہمیں پہچاننا ہوگا، ریئلائز کرنا ہوگا، اور پھر ریئیکشن نہیں دکھانا ان کے اوپر۔ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ریئیکشن اور دوسرا رسپانس۔ ایک جیسے ہیں، ملتے جلتے، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے۔
ریئیکشن وہ ہوتا ہے بغیر سوچے سمجھے آپ نے ریئیکٹ کیا، کسی نے کچھ کہا اور آپ نے اس کا جواب دیا، جس کو کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے، یہ تو غصے کی کیفیت ہے۔ اور رسپونڈ کرنا کہ کوئی سبب ایسا پیدا ہو گیا، آپ نے اس پہ غور کیا اور پھر جواب دیا، یہ رسپانس ہے، جس کو کہا جاتا ہے پہلے تولو پھر بولو، تھنک بیفور یو اسپیک۔ تو یہ کہنے کو تو الفاظ بڑے خوبصورت ہیں، لیکن یہ تب ہو سکتا ہے جب آپ اس کیفیت کو پہلے تو محسوس کریں اور ریئلائز کریں کہ یہ ہے، اور دوسرا یہ عزم بھی اپنے دل میں رکھیں کہ یہ ایسی کیفیت نہیں ہے جس پہ میں قابو نہ پا سکوں۔ یہ بھی ارادہ کرے کہ میں نے بہرحال اس اپنے ایموشنل بینگ کو اپنے تابع رکھنا ہے۔ تابع رکھیں گے تو معاملات آگے چلیں گے، اگر آپ اس کے تابع ہو گئے تو پھر آپ کو جدھر مرضی یہ لا کے لے جائیں۔ یہ ہے وہ چیز جو یہاں سمجھائی گئی ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔